الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم۔ اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تین شخص ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک روزے دار جس وقت وہ افطار کرتا ہے، دوسرے انصاف کرنے والا بادشاہ، تیسرے مظلوم کی بد دعا۔ یہ تین شخص ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرماتے۔ الصائم حتی یفطر، ایک روزے دار جس وقت کہ وہ افطار کر رہا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ایک اور روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فرحۃ عند افطارہ و فرحۃ عند لقاء الرحمن، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی وہ ہے جس وقت وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی وہ ہے جس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ یعنی قیامت کے دن جب بندہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ نے روزے دار کے بارے میں فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یا فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا، یا پھر یہ ہے کہ وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مل جائے اس کی ساری خوشیاں اس کی ہو جائیں گی۔ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عبادتوں کا بدلہ، یعنی ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، دوسری عبادتیں کرتے ہیں، ان تمام کے نیک اعمال کا جو اجر ہے ملنے والا، وہ تمام فرشتے نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو اللہ کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے تو میں اس کا بدلہ خود دے دیتا ہوں۔ یعنی روزے کا جو اجر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود دیتے ہیں، تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ پھر روزہ رکھنے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ روزہ دار جس وقت میں افطار کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت ہم لوگ روزہ افطار کرتے ہیں، اس وقت میں خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں آتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں تین باتوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ نمبر ایک، رمضان المبارک کے مہینے میں خوب دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے، یعنی خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ دوسرے، رمضان المبارک میں عبادت میں بہت زیادہ مجاہدہ کرتے تھے۔ نمبر تین، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے راستے میں اس طرح خرچ کرتے تھے جس طرح گھوڑا دوڑتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کی تین عادتیں تھی رمضان المبارک میں۔ ہمارا مقصد یہاں پر دعا کے بارے میں بتانا ہے کہ دعا نا بہت ہی اہم عبادت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادتوں کا مغز ہے۔ یعنی ہم جب عبادت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں ہماری عبادتیں کیسی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے اس کی مقبولیت کی دعا بھی کرنی چاہیے، اور اس میں جو غلطی اور کوتاہی ہو جاتی ہے اس کی تلافی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار بھی کرنا چاہیے۔ تو رمضان المبارک کا جو یہ مہینہ چل رہا ہے بڑی برکتوں کا مہینہ ہے، اس میں دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر رات میں ایک منادی رمضان مبارک کی ہر رات میں ایک اعلان کرتا ہے، پکارتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اٹھ اور آگے بڑھ، اور ایک برائی کے کرنے والے بس کر اور رک جا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کے سوال کو پورا کیا جائے، ہے کوئی اپنے دکھڑوں کو سنانے والا کہ اس کی پریشانیوں کو حل کیا جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان المبارک خاص دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم دعائیں کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں اور یا رب کہتے ہیں، حالانکہ ان کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس حرام ہے،
ایسی حالت میں کہاں دعائیں قبول ہوں گی؟ ہمیں سب سے پہلے اگر ہمیں چاہیے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، اپنی کمائی کو درست کرنا پڑے گا۔ ہمارے پیٹ میں جو کمائی جائے، ہمارے پیٹ میں جو لقمہ جائے وہ حلال طریقے کا جائے، حلال کمائی سے جائے، ہمارا کھانا حلال ہو، ہمارا پینا حلال ہو، ہمارا پہننا حلال ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں چھوڑنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دعا قبول فرمائیں۔ پھر بھی اگر دعا قبول نہیں ہوتی، ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرطے کہ قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے، تو حق تعالی شانوں کے یہاں سے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور اس کو مرحمت فرماتے ہیں۔ نمبر 1 یہ تو اس کی وہی دعا قبول کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس نے مانگی ہے۔ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ دعا قبول نہیں ہوتی جو اس نے مانگی، لیکن اس کے اوپر کوئی آفت مصیبت آنے والی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آفت اور مصیبت کو اس دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ سے ٹال دیتے ہیں۔ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کا ثواب جو اس نے مانگی ہے کل قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ ایک بندے کو اللہ قیامت میں بلائیں گے اور کہیں گے کہ تو نے بڑی پریشانی میں مجھ سے ایک دعا مانگی تھی، اس وقت تیری دعا قبول نہیں ہوئی تھی اور تو نے تکلیف اٹھائی تھی، آج میں تجھے اس دعا کا اجر دے رہا ہوں۔ بندہ یہ تمنا کرے گا اس دعا کا اجر دیکھنے کے بعد کہ کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کا اجر مجھے مرحمت فرما دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک میں خاص دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے کنبے، پورے ملک کی سلامتی کے لیے، پورے عالم اسلام کی امن و سلامتی کے لیے، عالم اسلام کے اندر اتحاد اتفاق پیدا ہو، اس کا خاص طور پر دعاؤں میں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔